اتنے. انہیں 1000 دیا, اب لے کے چلتا پڑا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ شہزادی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا وہ اس کا بھائی لے گیا. کتنے میں؟ انہوں نے کہا اتنے میں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, وہ تو اس بادشاہ کی بہن تھی, تو لاکھوں مانگتے لاکھوں دے دیتے. انہوں نے کہا میں کرتا کیا, مجھے اس سے زیادہ گنتی نہیں آتی, جتنی آتی تھی دے. یہ صحابی, یہی صحابی ایک جنگ میں امیر بنے, اللہ کے راستے میں نکلے, امیر بنے, اور کہا کہ جب میں پہلی تکبیر پڑھوں گا تو وضو کر لینا, دوسری تکبیر پڑھوں گا ہتھیار باندھ لینا, تیسری تکبیر پڑھوں گا حملہ کر دینا. اب جب فوجیں آمنے سامنے لگیں تو پہلی تکبیر پڑھی انہوں نے, لوگوں نے وضو وغیرہ بنا لیا. دوسری تکبیر پڑھی, لوگوں نے ہتھیار باندھ لیے. تیسری تکبیر پڑھی نہیں رہی, فوجیں سر پہ آئی جا رہی ہیں, آئی جا رہی ہیں, آئی جا رہی ہیں. لوگوں میں بے چینی پھیل گئی کہ یہ مروانے لگے ہیں حضرت, امیر صاحب مروانے لگے. وہ سر پہ پہنچ گئے, سر کے اوپر قریب تھا کہ وہ ان کو ختم کر دیتے. تو تیسری تکبیر پڑھی. جب تیسری تکبیر پڑھی تو آدھے گھنٹے میں کام ہو گیا. اس وقت اس طرح تھوڑی ہوتا تھا کہ جیسے کشمیر کی لڑائی ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا. افغانستان میں مسلمان لڑ ہی رہے مسلمان, اور مسلمانوں کو ماری پڑی جا رہی, وہ آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہوتا تھا, آدھے گھنٹے میں. تو فتح وغیرہ ہو گئی جس وقت. تو لوگوں نے کہا حضرت کمال کرتے ہیں آپ, تو مروانے لگے تھے آپ, تکبیر کیوں نہیں پڑھ لیتے تیسری؟ انہوں نے کہا فرمایا کہ میں اس وقت تک تیسری تکبیر نہیں پڑھتا جب تک کہ آسمان سے اللہ کی مدد کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا. مدد آئی نہیں تھی تو میں کیسے تکبیر پڑھتا؟ جب اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے آنکھوں سے دیکھے تو تکبیر پڑھی. یعنی آخرت کے معاملے میں ایسے عقل مند تھے, اور دنیا کے معاملے میں اس سے آگے جانتے ہی نہیں. اور ہم سے آخرت کی بات کرو کچھ پتہ نہیں. کہتے مولوی صاحب نے پتا, سانو کی پتا. نماز میں کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنی سنتیں ہیں, بس ساڈا کی مولوی جس طرح مولوی صاحب پڑھا دیں سانو کی. ایک بندے کو جماعت میں لے گئے, 60-65 سال کا بابا تھا. جماعت میں لے گئے, چلے گئے. تو میں امیر تھا جماعت کا, کافی سال پہلے کی بات ہے. تو میں اس کو کلمہ پڑھاؤں, یقین کرے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 6 دن لگ گئے مجھے اس آدمی کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھا. 6 دن ہو گئے کلمہ نہ چڑھے. میں نے سر پکڑ لیا, میں کہا بابا یہ کلمہ یار تیرے دماغ پہ چڑھتا چکر کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا, میں کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں. میں نے کہا آج کل کس چیز کا موسم ہے؟ اس نے کہا گنے کا. میں کہا تو گنا, انہوں نے گنا بیٹا 12-56 جڑا ہوتا ہے وہ میٹھا گنا ہوتا ہے, جڑا 64-65 کا ہوتا ہے وہ 16 کا ہوتا ہے, 76-12 کا ہوتا ہے, 90-95 کا گنا ہوتا ہے, 100 کا, 130 500 دو ترتیب اس نے نکالی, چپی نہ کرے. میں نے کہا تیرا بیڑا ترے بابا, اور مجھے 6 دن ہو گئے تیرے زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا, اور گنا بول بول کے تو نے میری دماغ پولا کر دیا. کہنا پت ساری زندگی جو بولیا ہوں وہی آندا, آئیڈا تو سکھانا ہے تو کدی بولے ہی نہیں. ہم نے بولا ہی نہیں آخرت کو. میرے شہزادوں یہ زندگی سیکھنی ہے, یہ بولنے سیکھنے ہیں, اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں. یہ انتقامی کارروائیاں مسلمان کی شان کے خلاف ہیں. مسلمان یہ نہیں کہ انتقامی کارروائیاں کر رہا ہوں, نہیں. مسلمان کی زبان سے کسی کو نقصان پہنچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. مسلمان تو ایسا ہے جس سے مل کے لوگ خوش ہو جائیں. انتقام تو چھوڑ ہی دے مسلمان, بس معافی ہی معافی, درگزر ہی درگزر. ایسا حسین دین ہے ہمارا, ایسا حسین دین ہے کہ جو ہم سے ملے وہ کہ ایسا بننا ہے. حضور اکرم صلی سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ نے تعریف کی کہ آپ کے اخلاق بڑے پیارے ہیں. اور کیا اخلاق ہیں ذرا ہم نے سنے ہیں واقعات, یقین کرو کبھی غور نہیں کیا اس پر, کبھی غور بھی کر کے دیکھیں کہ ایک عورت روزانہ کوڑا پھینک رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں پڑھا تھا نا واقعہ, روزانہ کوڑا پھینک رہی ہے, روزانہ کوڑا. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو پتہ کرنے چلے گئے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آج کوڑا ہی نہیں پھینکا. اب بتاؤ, کہنا بڑا آسان ہے, سننا بھی آسان ہے, لیکن ذرا سوچو کہ کیا ہوا ہوگا. ہمارے تو ایسے کوئی گور کے دیکھ لیتے ہوگا کی طاقت ہے. میں نے ایک آدمی لڑائی ہو رہی, میں کیا ہوا, وہ کہنا ہے ابھی ویکھی جاتا کی بہنا. میں نے کہا یار دیکھ ہی تو رہا ہے, اور نہیں جی آج طاقت کی جانو, بس اسے آگے جا کے بات بڑھائی جا رہا. جب دیکھتے کیوں اخلاق سیکھے.
وہ کیا ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ بڑا دلیر آدمی ہے. کیوں؟ لڑاکا ہے. یہ جناب بڑا جابر آدمی ہے, بڑا مارتا لوگوں کو. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے 6 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو, میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں لے جاؤں گا. کیا؟ بولو تو سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. کوئی امانت دے تو واپس کر دو, کھانا جانا. امانت کو واپس کر دو, کھانا نہ. وعدہ کرو تو سچا کرو, جھوٹا وعدہ نہ کرنا, پورا کرو وعدہ کر کے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, شرمگاہ کو بچا کے رکھو. یہ اس لیے نہیں اللہ نے دی ہوئی کہ شہوت کو جہاں مرضی استعمال کر دو, ایسا نہیں. بتایا ہے کہ کہاں استعمال کرنی ہے, اس کی حفاظت کرو. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ 6 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو. آپ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں لے جانے کی. اس کا مطلب تو یہ اخلاق سیکھنے میرے دوستوں, جس میں بڑے کی عزت ہو, چھوٹے پہ شفقت ہو, محبت پیار ہو, اور اللہ کے لیے عمل کرنا سیکھ لو. اللہ کے لیے یہ وہ صفات ہیں, اگر یہ سیکھ لیں تو دنیا میں جنت بن جائے گی, آخرت میں جنت بن جائے گی. ایسی عزتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے, خدا کی قسم. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی لڑکی, کبھی آپ نے دیکھا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ فلاں آدمی وہ کوئی لڑاکا ہے, کوئی بدتمیز ہے؟ دیکھا کہ کسی کو کہتے ہوئے کہ یار دیکھو کتنا زبردست لڑکا ہے, کسی کی ماں بہن کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے, کیا زبردست ہے, شاباش اس کی. سنیں کبھی بات؟ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے اس سے بچنا. جس کی نظروں میں حیا ہے, جو بڑوں کی عزت کر رہا ہے, جو لوگوں پہ مہربان ہے, میٹھا بولتا ہے, اسے کہتے ہیں یار پتہ نہیں کدھر تی پوت ہے, پتہ نہیں کدھر پوت ہے, آفرین اور ماں باپ کا پتر ہے. یہی کہتے نہیں کہتے؟ دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے. تو میرے شہزادوں یہ صفات بنانا, اور یہ جو جوانی ملی ہے زندگی میں ایک دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں آنی, یاد رکھنا. یہ ایسے گزر جائے گی چٹکی میں, یوں گزرے گی, پتہ نہیں چلنا. ابھی لگ رہا ہے ایسے, یہ لگتا ہے ایک جب ہوتا ہے نا آدمی 18-20 سال کا بھائی, تو لگتا ہے پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے, کب ہماری بھی شادیاں ہوں گی, کب ہم بھی خامد بنیں گے, گھر میں ہمارا حکم چلے گا, پتہ نہیں کب ہوگا. لگتا ہے دن گزرتے ہی نہیں, لگتا ہے دن لمبے ہی ہو گئے, گزر ہی نہیں رہے. لیکن حضرت سے پوچھو, لگتا ہے کہ دن قابو ہی نہیں آ رہے. ایمان سے ایسے یوں پہلے تو دن گزرتے تھے, اب سال گزر رہے ہیں. روزانہ سال گزر رہتا ہے, اور روز ہی سال گزر رہے ہیں. اب بھی ایمان سے ایسے ہاتھوں سے نکلے جا رہا ہے. یہ ایسا دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ایمان سے, کل کی بات ہے, میں کالج میں پڑھتا تھا, کل کی مجھے بات لگتی ہے, مجھے لگتا ہے بیچ میں سے کوئی جوانی چھین کے لے گیا, کہ پتہ نہیں چلی میری جوانی آئی نہیں. ایسا دھوکہ ہی. ایک دم مجھے لگتا ہے میں بوڑھا ہونے لگا, ایک دن میں بوڑھا ہو گیا. اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ پتہ بھی نہیں چلنا. اس کو قیمتی بنا لینا, اس کو قیمتی کر لینا. یہ جسم کی طاقت دوبارہ نہیں آئے گی, ورنہ پھر کیا ہوگا, نیک عمل کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے تو بوڑھے ہو کے کرنی ہے. جوانی میں تو میں نے داڑھی رکھی تھی, میری عمر تھی اس وقت 30-31 سال میری عمر تھی میرا خیال. تو جب میں نے داڑھی رکھی تو میری ساس آ گئی گھر میں, میری بیوی رونے لگ گئی, تو داڑھی رکھ لی, دیکھو جی. میں نے مولوی دی بیوی لوگ کی کہنے گے ہاں ہے, میں کیا کروں گی. وہ رونے پیٹنے مچ گئے. تو اس نے اپنی ماں کو بلا لیا. میری ساس نے کہا بیٹا تیری کیڑی عمر داڑھی رکھن دی, داڑھی رکھنے کی تو ایک عمر آتی ہے, وہ تو عمر آئے گی جب بوڑھے ہوں گے, جب سب کچھ چیزیں جواب دے جائیں گی, پھر رکھنا. کانسیپٹ تھا بچوں. میں جب چھوٹا تھا نا, ایک رسالہ آتا تھا بچوں کی دنیا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ دیکھا کہ نہیں دیکھا, میں نے وہ دیکھا, بچوں کی دنیا. اس میں کہانیاں ہوتی تھیں, یعنی بچپن سے بچے کا ذہن بنایا جا رہا تھا کہ بوڑھے ہو کے عبادت کرنی ہے. کہ ایک شہزادہ ہوتا ہے, ایک شہزادی ہوتی ہے, وہ ایک جن اٹھا کے لیتا ہے شہزادی کو, پھر وہ جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے, وہ شہزادہ اس کے پیچھے بڑی مار کر کے وہ طوطا پکڑتا ہے, اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, تو وہ پھر لے کے آتا ہے. جن کو آگ لگ جاتی ہے, وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے, پھر وہ شہزادی کو لے کے آتا ہے. تو شہزادی جب لاتا ہے وہ, تو لکھا ہوتا تھا کہ بادشاہ نے دونوں کی شادی کر دی, اس کو تخت پہ بٹھا دیا, اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا.